बिजली लेबॉर्ट्री के टावर की तरफ रह रह कर लपक रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमानी बिजली टावर को तहस नहस करके ही दम लेगी। तभी अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कूदा। उसने फौरन कागजात संभाले और उन पर कुछ तहरीर करने लगा। उसके सिर्फ 1 महीने बाद ही सांची ने एक हैरत अंगेज आइडिया पर कामयाब तजुर्बे का ऐलान कर दिया। उसके ऐलान से हर तरफ थरथरी मच गई, क्योंकि ये एक बिल्कुल अनोखा आइडिया था। सांची ने लेबॉर्ट्री के टावर में कुछ अजीबो गरीब तब्दीलियां करके एक ऐसी नई और हैरत अंगेज इजाद की थी कि जिससे हर कोई हैरत ज़दा रह गया। दोस्तों, सांची की ये नई इजाद क्या थी? मैं हूँ यार सैफी और आज की किस्त में आप यही कुछ जान पाएंगे। सांची को अगर अपना ख्वाब पूरा करना था तो इसे भारी भरकम सरमाए की ज़रूरत थी। सांची ने सोचो विचार के बाद फैसला किया कि वो इन्वेस्टर की तलाश करेगा जो इसके मंसूबे पर सरमायाकारी कर सके। चुनांचे इस मकसद के लिए उसने मुलाकातों का आगाज़ शुरू कर दिया। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर से मीटिंग करता और इन्हें अपने मंसूबे के बारे में ब्रीफ करता। लोग इसकी बात सुनते ज़रूर, लेकिन अभी तक किसी भी इन्वेस्टर ने इसके मंसूबे में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और इसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि इन्वेस्टर्स को सांची के इस मंसूबे में अपना कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि नासा समेत कई ममालिक के इदारे इस मंसूबे पर पहले ही काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली तो सांची को कैसे मिलती। और अगर उन्होंने सांची के लिए सरमायाकारी की तो इनका पैसा डूब जाएगा। यही सोचकर किसी ने भी सांची को सरमायाकारी की यकीन दहानी नहीं कराई। सांची मुसलसल कई दिनों तक मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करता रहा, लेकिन उसे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। इस सूरत हाल में सांची अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो अब लेबॉर्ट्री जाता तो ज़रूर था, लेकिन खोया खोया रहता था। एक बार उसके दिल में आया उसे ये सब छोड़ छाड़ कर किसी यूरोपीय मुल्क शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर नासा की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। आज मौसम शदीद अबर आलूद था। सांची मामूल के मुताबिक इलाके से हटकर कुछ दूर बनी अपनी लेबॉर्ट्री के ऑफिस में मौजूद था। उसके सामने मेज़ पर मुख्तलिफ किस्म के कागज़ बिखरे पड़े थे, जिन पर वो कुछ साइंसी फार्मूले दर्ज कर रहा था। अचानक बिजली की ज़ोरदार गरज सुनाई दी। सांची ने पेन और कागज़ वहीं छोड़े और लेबॉर्ट्री की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में आकर खिड़की के पट खोलकर खड़ा हो गया। तेज ठंडी हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सांची ने कॉफ़ी मशीन से एक मग में कॉफ़ी निकाली और दोबारा खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़े कॉफ़ी के मग से वो कॉफ़ी की चुस्की ले रहा था। उसकी नज़रें आसमान की तरफ थी, जहाँ से बिजली लेबॉर्ट्री के टावर की तरफ रह रह कर लपक रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमानी बिजली उसके टावर को तहस नहस करके ही दम लेगी। तभी अचानक उसके जहन में ख्याल तेजी से कूदा। उसने फौरन कागजात संभाले और उन पर कुछ तहरीर करने लगा। उसके सिर्फ 1 महीने बाद ही उसने आसमानी बिजली को महफूज करके उससे बिजली हासिल करने के कामयाब तजुर्बे का ऐलान कर दिया। उसके इस ऐलान से हर तरफ थरथली मच गई, क्योंकि ये एक बिल्कुल अनोखा आइडिया था। सांची ने लेबॉर्ट्री के टावर में कुछ अजीब किस्म की तब्दीलियां करके एक ऐसी एंटीना नुमा डिवाइस टावर पर नस्ब कर दी थी जो आसमानी बिजली को अपने जानिब खींच कर ज़ेरे ज़मीन कायम बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियों में जमा कर लेती थी। ये बिजली इतनी ज़्यादा थी कि सांची अपने पूरे इलाके को 6 महीने तक लगातार मुफ्त बिजली फराहम कर सकता था। और ऐसा ही हुआ। सांची ने अगले ही दिन अपने इलाके में मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत ही खुशगवार और हैरत अंगेज इनकलाबी इक़दाम था। पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन साथ मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पर भी सांची को काफ़ी पजीराई मिली। बिजली की तरसील के लिए तारें और खंभे वगैरह नस्ब करने का काम जारी था।
اور چند ہی دن میں یہ منصوبہ پوری طرح فعال ہو جانا تھا۔ اسی سلسلے میں سانچی علاقے کے کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا کہ اس کے آفس کے باہر بڑی بڑی چمچماتی گاڑیاں آ کر رکی۔ سانچی نے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کو مختصر کر دیا اور بعد میں بات کرنے کا کہہ کر ان کو رخصت کر دیا۔ اب جو شخصیت اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان سرمایہ داروں میں سے ایک تھی جن کے پاس سانچی اپنے منصوبے کی تفصیلات لے کر گیا اور ان سے فنڈنگ کی درخواست کی تھی، جس پر اس انویسٹر نے سانچی کو ٹال دیا تھا۔ لیکن اب وہی شخص خود چل کر سانچی کے پاس آیا تھا۔ میں آپ کی کافی پرتکلف خاطر تواضع کرتا سیٹھ ٹنڈے والا، لیکن کیا کریں میرے غریب خانے پر اس وقت یہی دستیاب ہے، لہٰذا اسے قبول کیجیے۔ سانچی نے کافی کا مگ سیٹھ ٹنڈے والا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ارے یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، اتنے بڑے سائنسدان ہو کر بھی خود کافی بنا کر پیش کی۔ سیٹھ ٹنڈے والا نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جی کہیے سیٹھ صاحب، کیسا آنا ہوا اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سانچی نے پوچھا۔ ہاں وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی نئی ایجاد کے بارے میں سنا، بھئی کیا عمدہ ایجاد ہے، اس سے تو تہلکہ مچ جائے گا۔ سیٹھ ٹنڈے والا نے تمہید باندھی اور پھر چہرہ آگے کر کے سرگوشیانہ انداز میں بولا، میں اس پروجیکٹ کو پورے ملک تک پھیلانے میں بھاری سرمایہ کاری کر سکتا ہوں۔ اگر ہم حکومت سے آدھی ریٹ پر بھی بجلی صارفین کو دیں تب بھی اتنا منافع حاصل ہوگا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اور جو بھی منافع ہوگا اس میں سے ہم آدھا آدھا کر لیں گے، کیسی رہی؟ جملے کے آخر میں سیٹھ ٹنڈے والا نے داد طلب نظروں سے سانچی کی طرف دیکھا، جیسے سانچی اس کی بات سنتے ہی پیر و مرشد کا نعرہ لگاتے ہوئے فوراً اٹھ کر اس کو گلے سے لگا لے گا۔ لیکن خلاف توقع سانچی نے ایسا کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کیا ہوا سانچی صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں، سانچی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ہوا کیا، کچھ تو بتائیے، سیٹھ ٹنڈے والا نے گڑبڑا کر پوچھا۔ ہوا یہ ہے کہ میرا اس پروجیکٹ کو کمرشل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں مفت بجلی دے کر دکھی انسانیت کی تھوڑی سی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح تو آپ بڑے گھاٹے میں رہیں گے، سیٹھ ٹنڈے والا نے عجیب و امیر لہجے میں جواب دیا۔ میں آپ کی طرح کوئی سوداگر نہیں ہوں سیٹھ صاحب جو گھاٹے اور نفع کی پرواہ کروں، سانچی نے جواب دیا۔ لیکن دروازہ اس طرف ہے۔ سیٹھ نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا لیکن سانچی نے اسے باہر کا راستہ دکھا دیا اور سیٹھ لال پیلا چہرہ لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے صرف آدھا گھنٹے بعد ہی ایک اور بھاری بھرکم شخصیت اس کے دفتر میں وارد ہوئی۔ جی مجھ سے ملیے، میں ہوں سیٹھ کریلے والا، آنے والے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آج پوری سبزی منڈی نے ہی میرے دفتر کا راستہ دیکھ لیا ہے، سانچی نے دل میں کہا۔ لیکن میرا تو کریلے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیٹھ کریلا صاحب، سانچی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ آپ بھی کمال کرتے ہیں سانچی صاحب، میں کریلے بیچنے والا نہیں ہوں، میں تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کی ڈیل لے کر آیا ہوں۔ جی ارشاد، سانچی نے کہا۔ جواب میں اس نے سیٹھ ٹنڈے والے جیسی ہی ملی جلی بات کی اور اس کے جواب میں سانچی نے بھی پہلے جیسا ہی جواب دیا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اگلے 3-4 روز تک سانچی کو اسی قسم کی آفر موصول ہوتی رہی اور یہ تمام کی تمام وہ انویسٹر سے جن سے سانچی خلائی سفر والے پروجیکٹ کے لیے سرمایہ کی درخواست لے کر گیا تھا، لیکن سانچی کو مایوسی بھرا جواب ملا تھا۔ اب وہی تمام لوگ خود سانچی سے رابطہ کر رہے تھے کیونکہ اس پروجیکٹ میں انہیں اپنا بھاری مالی فائدہ نظر آ رہا تھا، یعنی یہ سراسر منافع کا سودا تھا۔ لیکن سانچی نے ان سب کو انکار کر دیا۔ ایک شام سانچی کمپیوٹر پر بیٹھا کچھ ای میل چیک کر رہا تھا کہ ایک ای میل پر اس کی نظر پڑی اور وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ یہ ای میل دبئی کی ایک کمپنی کی طرف سے آئی تھی
کمپنی نے سانچی کے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ سانچی نے بھی اس ای میل کا مثبت جواب دیا۔ کمپنی کا مالک جو کہ ایک اماراتی شیخ تھا، اس سے سانچی کی اسکائپ کے ذریعے ورچوئل میٹنگ ہوئی اور ابتدائی معاملات طے کر لیے گئے۔ طے کردہ طریقے کے مطابق اسی ہفتے کمپنی کے مالک کی سانچی کی لیبارٹری آ کر ملاقات ہونا تھی اور حتمی معاملات طے ہونے کے علاوہ تمام قانونی دستاویزات بھی وہی سائن ہونا تھی۔ سانچی بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کے خواب کے درمیان جو رکاوٹ تھی، اب وہ رکاوٹ ہٹنے کی امید نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی خلائی شٹل سے وہ دیو ہیکل دیکھتے ہوئے اجسام ٹکرائے تو اگلے ہی لمحے سانچی کی انتہائی مضبوط دھات سے بنی شٹل پاش پاش ہو کر فضا میں بکھر گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا اور خلا کے لامتناہی سلسلوں میں کھوتا چلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ دم گھٹنے سے سانچی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی، تبھی اچانک اسے کسی نے ہاتھوں میں سنبھال لیا اور اس کے ساتھ ہی سانچی کو سانس آنا شروع ہو گئی۔ لیکن اس پر اب بھی بے ہوشی طاری تھی جو نہ جانے کب تک طاری رہنی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عجیب و غریب خیمے نما کمرے میں پایا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، پھر اسے یاد آیا کہ کیسے اس کی خلائی شٹل تباہ ہو گئی تھی اور وہ دم گھٹنے سے مرنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے آکسیجن مل گئی تھی اور اس کی جان بچ گئی تھی۔ سانچی کے دماغ میں حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، کیونکہ خلا میں آکسیجن حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تو اس کی شٹل تھی جو کہ تباہ ہو چکی تھی۔ پھر اسے یہ مدد کہاں سے ملی تھی؟ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس وقت وہ کہاں پر تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اتنی جلدی اس کا زمین پر پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ سانچی کو خلائی شٹل میں سفر کرتے ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے اور شٹل تباہ ہونے پر اس کا سفر اختتام پذیر ہوا تھا۔ ان حیرتوں سے وہ باہر آیا تو اس کی نظر اپنے لباس اور جسم پر پڑی۔ اس کا لباس وہ نہیں تھا جو اس نے شٹل تباہ ہوتے وقت پہنا ہوا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی نرم عمدہ چمکدار قسم کا لباس اس کے بدن پر تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی جسامت میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سمیت پورا جسم کافی بڑا ہو گیا تھا اور اس کی جلد کا رنگ بھی لائٹ گرین ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سانچی کا قد وہ بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، بلکہ وہ متناسب قد کا نوجوان تھا، لیکن اس وقت اسے اپنا قد 8 فٹ سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چلنے کے لیے قدم اٹھایا تو حیرت کا ایک مزید جھٹکا اس کا منتظر تھا، کیونکہ اس نے قدم اٹھایا تو وہ جلدی نیچے واپس نہیں آیا، بلکہ چھلانگ کے انداز میں کافی لمبا ہوتا چلا گیا۔ سانچی ایک سائنسدان تھا، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی بہت ہی کم ہے، اسی وجہ سے چلنے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اس وقت وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی اور سیارے پر موجود ہے۔ سانچی باہر آیا تو وہاں ایک نئی اور حیرت انگیز دنیا اس کی منتظر تھی۔ دوستو، اس حیرت انگیز ناول کے مزید واقعات جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب